دیا وائس چینل میں آپ سب ناظرین کو خوش آمدید۔ شوہر کے دوست نے مجھے ایک رات کے 20,000 کی آفر کی۔ میں شادی شدہ تھی اور میرے 2 بچے بھی تھے۔ پھر بھی میری نیت بدل گئی۔ اس رات میں نے شوہر کو دودھ کے گلاس میں بے ہوشی کی دوا ڈال دی اور اس کے گھر گئی، لیکن جب اس رات میرے ہوش اڑ گئے کیونکہ اس نے مجھے 8 بار میرا نام کرن ہے، میرے شوہر کے ساتھ میری شادی ہوئی جس کا نام جمیل تھا۔ ہم دونوں بہت خوبصورت اور جوان تھے۔ زندگی بہت اچھی گزر رہی تھی۔ شروع میں ایسا لگتا تھا کہ جیسے سب ٹھیک ہے کیونکہ شوہر کا کوئی سسرال والا بھی نہیں تھا، بس ہم لوگ ہی تھے گھر میں۔ لیکن ایسا لگا کہ جیسے آہستہ آہستہ سب بدلنے لگا۔ وہی لڑائی جھگڑے، فساد۔ میرا شوہر اچھے بھلے پیسے کماتا تھا لیکن مجھے 1 روپیہ نہیں دیتا تھا اور میری کسی ضرورت کا خیال بھی نہیں رکھتا تھا۔ اپنے کپڑے لیتا لیکن میرے لیے کپڑے نہیں خریدتا تھا۔ تب میں وہی بڑی جہیز کے کپڑے ابھی تک چلا رہی تھی جبکہ ہماری شادی کو 2 سال ہو گئے تھے۔ شروع کے دنوں میں نے سوچا تھا کہ شاید وقت کے ساتھ سب ٹھیک ہو جائے گا کیونکہ ہر کسی کی عادتیں وقت کے ساتھ بدل جاتی ہیں۔ میں نے اپنے دل میں صبر کرنے کا فیصلہ کیا، لیکن جتنا صبر کیا میں دیکھتی رہی کہ جمیل کی ناراضگی اور جھگڑے زیادہ ہونے لگے۔ کبھی کبھی وہ صرف مجھے دیکھ کر غصہ ہو جاتا، کبھی کبھی وہ میری باتوں پر ہنس کر مجھے تنقید کا نشانہ بناتا، کبھی کبھی وہ رات کے وقت گھر آ کر برا بھلا کہتا اور میں خاموشی سے سب برداشت کرتی۔ میں اپنے دل میں یہی کہتی کہ میں نے شادی کی ہے اور اس زندگی کو بہتر بنانے کے لیے مجھے سب کچھ برداشت کرنا پڑے گا۔ میں نے اپنی ماں کو فون کیا اور بتایا کہ جمیل مجھ پر پیسے نہیں دیتا اور میری ضرورتوں کا خیال نہیں رکھتا۔ ماں نے کہا کہ بیٹا یہ سب عارضی ہے، شاید وہ تمہیں وقت نہیں دیتا، لیکن میں نے دیکھا کہ وقت کے ساتھ وہ پہلے سے زیادہ خود غرض ہو گیا۔ میں نے اپنے دل میں بہت کوشش کی کہ جمیل کی محبت واپس حاصل کر سکوں۔ میں نے اس کے پسندیدہ کھانے بنائے، میں نے اس کے کپڑوں کا خیال رکھا، میں نے گھر کو صاف ستھرا رکھا، میں نے کوشش کی کہ وہ خوش رہے، لیکن جمیل کبھی خوش نہیں ہوتا۔ کبھی کبھار وہ میری محنت کی تعریف بھی کرتا لیکن وہ زیادہ دیر تک خوش نہیں رہتا۔ ہم دونوں کی بات چیت بھی کم ہو گئی تھی۔ پہلے ہم شام کو بیٹھ کر بات کرتے تھے، ہنستے تھے، لیکن اب جمیل زیادہ تر اپنے کام میں مصروف رہتا اور میں اپنے دل کی باتیں خود سے سنبھالتی۔ کبھی کبھی دل چاہتا کہ میں بھاگ جاؤں، لیکن میں نے اپنی شادی کے عہد کی یاد دلائی اور سوچا کہ میں اپنی زندگی کو ختم نہیں کر سکتی صرف کیونکہ شوہر کی عادتیں خراب ہو گئی ہیں۔ میرے کپڑے 2 سال پرانے تھے اور میں نے انہیں دھو کر پہنا ہوا تھا۔ میں نے اپنے لیے نئے کپڑے مانگے لیکن جمیل کہتا کہ پیسے کی ضرورت ہے اور صرف وہ اپنے لیے چیزیں خریدتا۔ میں نے سوچا کہ شاید میرے لیے سب کچھ برداشت کرنا پڑے گا، لیکن دل کی ایک گہرائی میں دکھ اور تکلیف بڑھتی رہی۔ میں نے کئی راتیں آنسوؤں کے ساتھ گزاری کہ کیسے میری شادی کی یہ حالت ہو گئی ہے اور کیسے جمیل جو کبھی میرے ساتھ محبت سے پیش آتا تھا اب اتنا سخت اور خود غرض ہو گیا ہے۔ میرا شوہر مجھے کوئی نوکری بھی نہیں کرنے دیتا تھا۔ میں پڑھی لکھی تھی۔ میں نے کہا کہ مجھے اتنی نوکری تو کرنے دو کہ چلو اگر میں 8-10 ہزار روپے کما لوں تو اپنا خرچہ تو خود نکال لوں، لیکن وہ کہتا تھا کہ مجھے نوکری کرنے والی عورتیں بالکل نہیں پسند، وہ مرد بن جاتی ہیں اور مردوں کو باتیں سناتی ہیں۔ وہ مجھے خود مختار بھی نہیں ہونے دینا چاہتا تھا اور خود بھی میرے خرچے نہیں اٹھاتا تھا، یہاں تک کہ اب تو میرے سارے کپڑے پھٹنا شروع ہو گئے۔ میں انہی کو ٹانکے لگا کر پہنتی رہتی تھی۔ میری اپنی سیلف ریسپیکٹ ختم ہو گئی تھی۔ خود کو پرانے کپڑوں میں دیکھنا یا پھر کسی کے مانگے ہوئے کپڑے پہننا مجھے بہت اذیت دیتا تھا، لیکن وہ اس بات کو سمجھتا نہیں تھا۔ اسے مجھ سے زیادہ اپنے دوست عزیز تھے۔ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ بہت خوش رہتا تھا۔ اس کا ایک دوست تھا جس کے ساتھ اس نے گھر کا پردہ بھی ختم کیا ہوا تھا، یعنی میں بھی اس کے سامنے آتی جاتی تھی۔ حسین اکثر گھر آتا رہتا اور جمیل اسے اپنے کمرے میں لے کر بیٹھا کرتا۔ کبھی کبھی وہ چائے پیتا اور میں کچن میں کھانا بنا رہی ہوتی۔ جمیل عموماً اسے اپنے ساتھ بیٹھنے کی دعوت دیتا اور میں خاموشی سے سب دیکھتی رہتی۔ کبھی کبھار میں محسوس کرتی کہ حسین کے نظریے درست نہیں ہیں، لیکن جمیل کو اس پر مکمل بھروسہ تھا۔ میں نے کبھی جمیل سے بات کرنے کی کوشش کی کہ حسین کے ساتھ کچھ درست نہیں، لیکن جمیل کہتا کہ تم گھبراتی ہو، تمہارا دماغ زیادہ سوچتا ہے اور کوئی بات نہیں، حسین اچھا آدمی ہے۔ میں نے کئی دن تک خاموشی سے اسے اس سب کو برداشت کیا۔ میں نے اپنے دل میں خود کو مضبوط کرنے کی کوشش کی اور سوچا کہ مجھے اپنے لیے لڑنا ہوگا۔ ایک دن میں نے حسین کو قریب سے دیکھنے کی کوشش کی تو مجھے محسوس ہوا کہ اس کی نیت خالص نہیں ہے۔ میں نے دل میں فیصلہ کیا کہ میں جمیل سے بات کروں گی، لیکن جمیل نے کبھی میری بات نہیں سنی۔ اس دن میں نے کچن میں کھڑے کھڑے
اپنے دل میں سوچا کہ میں کیسے اپنی عزت کی حفاظت کروں اور حسین کی غلط نیت سے اپنے آپ کو دور رکھوں۔ میں نے اپنے کپڑوں کی حالت کو دیکھ کر محسوس کیا کہ میں کب تک انہی پرانے کپڑوں میں جی سکتی ہوں۔ میں نے دل میں عزم کیا کہ میں اپنی سیلف رسپیکٹ بحال کروں گی۔ میں نے سوچا کہ چاہے جمیل کچھ بھی کرے، مجھے اپنی زندگی کے لیے مضبوط ہونا پڑے گا۔ میں نے اپنے دل میں کہا کہ میں کسی کے سامنے نہیں جھکوں گی۔ میں نے اپنے دل کی ہمت کو جمع کیا اور سوچا کہ میں اپنی عزت کے لیے ہر قدم اٹھاؤں گی۔ ایک دن حسین کے آنے پر میں نے دیکھا کہ وہ میرے کپڑوں اور میرے انداز پر نظریں رکھتا ہے، اور میں نے فوراً اپنے دل میں فیصلہ کیا کہ میں جمیل کے سامنے اس کے بارے میں بات کروں گی۔ میں نے سوچا کہ اگر میں خاموش رہی تو یہ میرا نقصان ہوگا۔ میں نے جمیل کو ایک دن بات کرنے کے لیے کہا اور دل کی بات بتائی کہ حسین کی نیت درست نہیں ہے اور مجھے اس کی موجودگی میں تکلیف ہوتی ہے۔ جمیل نے پہلی بار میری بات پر غور کیا، لیکن پھر بھی اس نے فوراً کوئی قدم نہیں اٹھایا۔ میں نے محسوس کیا کہ مجھے خود ہی اپنے لیے کچھ کرنا ہوگا۔ میں نے اپنے کپڑوں کے لیے چھوٹے چھوٹے منصوبے بنائے۔ میں نے سوچا کہ چاہے جمیل نہ دے، میں خود اپنی چھوٹی چھوٹی ضروریات پوری کروں گی۔ میں نے دل میں فیصلہ کیا کہ میں اپنی عزت اور وقار کے لیے کھڑی رہوں گی اور کسی بھی غلط نیت والے شخص کے سامنے نہیں جھکوں گی۔ میں نے اپنی ہمت جمع کی اور دل میں سوچا کہ میں اپنی زندگی کے ہر پہلو کا خیال رکھوں گی اور اپنے لیے مضبوط رہوں گی۔ میں نے حسین کی حرکتوں کو چھپ کر دیکھا اور سمجھا کہ میں کسی بھی صورت میں اپنے آپ کو غیر محفوظ نہیں ہونے دوں گی۔ میں نے اپنے دل میں عہد کیا کہ میں اپنی شادی میں بھی اپنی عزت اور وقار کے لیے کھڑی رہوں گی۔ میں نے سوچا کہ چاہے جمیل مجھے روکے یا نہ روکے، میں اپنے فیصلے پر قائم رہوں گی۔ میں نے اپنے دل میں خود کو مضبوط کیا اور سوچا کہ میں اپنی زندگی میں کسی کے غلط رویے کے سبب خوشی نہیں کھو سکتی، لیکن میں جو بھی سوچتی تھی وہ کر نہیں پاتی تھی۔ میں نے محلے کی عورت سے ادھار لینا شروع کر دیا۔ میں کبھی اسے 200، کبھی 400، کبھی 500 لیتی۔ اس طرح اس کے پاس 20,000 روپے ہو گیا۔ وہ کہتی تھی کہ میرے 20,000 روپے واپس کرو، اور میرا شوہر مجھے 200 دینے کو بھی تیار نہیں تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ میرے شوہر کے پاس پیسے نہیں تھے، بس وہ مجھ پر خرچ نہیں کرنا چاہتا تھا، اور اس معاملے میں ہماری بہت لڑائی ہوتی تھی، بہت جھگڑے بھی ہوتے تھے، لیکن وہ مانتا نہیں تھا۔ ایک دن میں کچن میں کھڑی ہو کر رو رہی تھی، حسین کے لیے کھانا بنا رہی تھی، اور میرا شوہر باہر گیا ہوا تھا کہ حسین کچن میں آ گیا۔ اس نے کہا کہ میں پانی لینے کے لیے آیا تھا، پھر پوچھنے لگا کہ آپ رو رہی ہیں۔ میں نے کہا کہ مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے، پتہ نہیں میں نے اسے کیوں بتایا۔ اس نے کہا کہ کل میرے گھر آ کے پیسے لے جانا۔ میں نے کہا کہ گھر آ کے کیوں؟ تو کہنے لگا کہ رات کے ٹائم آئیے گا نا، آپ کو پیسے مل جائیں گے، اور جو میں چاہتا ہوں مجھے مل جائے گا۔ اس نے مجھے کھڑے کھڑے غلط کاری کی آفر کر دی۔ میں حیران رہ گئی۔ میں نے کھڑے کھڑے اپنے دل میں خوف اور شرم کو محسوس کیا۔ حسین کی حرکتیں میرے لیے ناقابل برداشت تھیں۔ میں نے محسوس کیا کہ میری عزت اور وقار خطرے میں ہے، لیکن میں نے کوئی شور مچانے کی ہمت نہیں کی۔ اس وقت اچانک میرا شوہر کچن میں واپس آ گیا اور حسین کے ساتھ جا کر بیٹھ گیا، کھانا کھا کے چلا گیا۔ میں خاموشی سے کھڑی رہی، دل دھڑک رہا تھا۔ میرے دل میں سوال اٹھ رہے تھے کہ یہ سب کیسے ممکن ہوا، اور جمیل نے اس سب کے دوران مجھے دیکھ کر بھی کوئی قدم نہیں اٹھایا۔ میں نے سوچنا شروع کیا کہ میں اپنے شوہر کو اس بارے میں بتاؤں یا نہ بتاؤں۔ میں نے دل میں سوچا کہ اگر میں نے بتایا تو وہ کہے گا کہ تم نے 20,000 اس سے لیا، تو وہ اس بات پہ مجھ سے جھگڑا کرے گا۔ میں نے یاد کیا کہ جمیل کے ساتھ پہلے بھی چھوٹی چھوٹی لڑائیاں ہوتی رہی ہیں۔ وہ ہمیشہ اپنی خود غرضی کی وجہ سے کسی کی بات نہیں سنتا۔ وہ کبھی میری ضروریات کو اہمیت نہیں دیتا، بلکہ ہمیشہ اپنے من پسند فیصلے کرتا ہے۔ میں نے نماز کے لیے جگہ بنائی اور دل کی باتیں اللہ سے کیں۔ میں نے سوچا کہ مجھے اپنے لیے حوصلہ اور طاقت چاہیے۔ میں نے دل میں کہا کہ مجھے صبر اور ہمت دے تاکہ میں اپنی عزت اور وقار کے لیے صحیح قدم اٹھا سکوں۔ میں نے اپنی نماز کے دوران اپنی دل کی ساری باتیں، ساری تکلیف اور خوف بیان کیا۔ میں نے دل سے وعدہ کیا کہ میں کسی بھی صورت میں کسی کے ظلم یا خود غرضی کے سبب اپنے آپ کو کمزور نہیں ہونے دوں گی۔ نماز کے بعد میں نے کچن کے کنارے پر بیٹھ کر اپنے دل کی حالت پر غور کیا۔ حالت تو میری غیر ہو رہی تھی، کچھ نہیں تھا میرے پاس، اور ایسے شوہر کی عزت کا میں کیا خیال کرتی ہوں؟ میرے بارے میں سوچتا ہی نہیں تھا، میرا خیال ہی نہیں کرتا تھا۔ میں حسین کے آفر کو ماننے کے لیے تو بالکل تیار نہیں تھی، لیکن وہ عورت اب میرے پیچھے پڑ گئی، کہنے لگی کہ اگر تم نے 2 دن کے اندر میرے پیسے نہیں دیے تو میں تمہارے شوہر کو سب کچھ بتا دوں گی۔
اگر جمیل کو پتہ چل جاتا کہ میں نے محلے کی کسی عورت سے تھوڑے تھوڑے کر کے ادھار لیا تو اس نے بہت بڑا فساد کرنا تھا، اور شاید وہ غصے میں آ کر مجھے طلاق دے دیتا، کیونکہ وہ کہتا تھا کہ اپنے گھر والوں سے بھی 1 روپیہ نہیں مانگنا، کچھ نہیں کرنا، بس جو ہے اسی میں گزارا کرو۔ پتہ نہیں وہ کیوں مجھ پر اپنی کمائی نہیں لٹانا چاہتا تھا، لیکن اب میں پریشان ہو گئی، اور پریشانی میں آ کر میں نے حسین کے گھر جانے کا فیصلہ کر لیا۔ میں نے اسے میسج کیا کہ میں آج رات کو آؤں گی، اور مجھے یقین تھا کہ وہ خوش ہوگا۔ میں نے اپنے شوہر کو کھانا کھلایا اور رات کے لیے دودھ کے گلاس میں نیند کی دوا ڈال دی تاکہ وہ سو جائیں، اور جب تک میں واپس آؤں اس کو پتہ بھی نہ چلے کہ میں کہاں گئی تھی۔ جمیل نے دودھ بڑے شوق سے پیا اور تھوڑی دیر بعد وہ بالکل بے ہوش ہو گیا۔ میں نے چیک کیا کہ اسے کوئی ہوش نہیں تھا، اور میں نے اپنے گھر کی دہلیز پار کر لی۔ میں حسین کے گھر کی طرف جا رہی تھی۔ میرے دل کی دھڑکن تیز تھی۔ میں نے خود سے کہا کہ اگر وہ اپنی بات کا سچا ہے تو میرا ادھار ایک ہی رات میں اتر جانا چاہیے۔ مجھے اور کیا چاہیے تھا؟ شاید اس کے بعد وہ مجھے اور پیسے بھی دیتا۔ میں پیسوں کی لالچ میں اندھی ہو گئی تھی، چھوٹی چھوٹی ضرورتوں کے لیے ترس گئی تھی، نئے کپڑے خریدنا چاہتی تھی، نئے جوتے خریدنا چاہتی تھی۔ میری آنکھوں کے سامنے وہ سب چیزیں تھیں جو میں خود کے لیے چاہتی تھی لیکن کبھی لے نہیں پاتی تھی۔ میں نے دل میں عزم کیا کہ آج میں اپنی ضرورتوں کے لیے قدم اٹھاؤں گی اور اپنی حالت بدلنے کی کوشش کروں گی۔ میں رات کے اندھیرے میں آہستہ آہستہ باہر نکلی۔ دل میں خوف اور ہمت دونوں تھے، لیکن ساتھ ہی مجھے یہ بھی امید تھی کہ شاید آج رات میری مشکلات کا حل مل جائے۔ حسین کے گھر پہنچتے ہی مجھے محسوس ہوا کہ وہ خوش ہوگا۔ میری آمد سے وہ مسکرایا اور مجھے اندر لے گیا۔ میں نے دل میں سوچا کہ آج میری زندگی کے لیے ایک موقع ہے، ایک چھوٹا سا موقع جو شاید میری حالت بدل دے۔ حسین نے مجھے پہلے ہی پیسے دے دیے، جنہیں میں نے اپنے دوپٹے کے پلو کے ساتھ مضبوطی سے باندھ لیا۔ اس لمحے میرے دل میں خوف کی ایک لہر دوڑ گئی۔ دل چاہا واپس مڑ جاؤں، مگر قدم جیسے زمین میں دھنس گئے تھے۔ دماغ کہہ رہا تھا کہ جا چکی ہو، اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ میں اندر گئی تو کمرے میں اندھیرا تھا، بس ایک مدھم بلب جل رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسا رنگ تھا جو مجھے اندر تک ہلا گیا۔ میں ڈر کے ایک قدم پیچھے ہٹی، لیکن وہ آگے بڑھا اور دروازہ بند کر دیا۔ اب میرا سانس رکنے لگا تھا۔ میں نے ہاتھ جوڑے، مگر وہ ہنسنے لگا اور بولا، اب ڈرنے کا وقت گزر گیا ہے۔ میں روتی چلی گئی۔ میں نے کہا کہ میرے ساتھ زبردستی مت کرو، میں شادی شدہ ہوں، مگر اس نے میری ایک نہ سنی، اور اس کے بعد جو ہوا وہ بیان سے باہر ہے۔ میرے ساتھ بہت برا ہوا، بہت زیادہ برا۔ شاید اس لمحے میں مر جانا چاہتی تھی، لیکن میں مر نہیں سکی۔ پتہ نہیں کس طرح اپنی ٹانگوں پر چل کے واپس آئی۔ راستہ اندھیرا تھا، قدم لڑکھڑا رہے تھے۔ میں گلیوں میں ٹھوکریں کھاتی ہوئی اپنے دروازے تک پہنچی۔ اندر داخل ہوئی تو زمین گھومنے لگی اور میں وہیں فرش پر گر کے بے ہوش ہو گئی۔ جب آنکھ کھولی تو میں سفید چھت کو دیکھ رہی تھی۔ ارد گرد ڈاکٹر اور نرسیں تھیں۔ میں ہسپتال کے بستر پر تھی۔ سامنے جمیل کھڑا تھا، اس کے چہرے پر پریشانی لکھی ہوئی تھی۔ وہ پوچھ رہا تھا کہ کیا ہوا۔ میں نے خود کو سنبھالا اور آہستہ سے کہا، کچھ نہیں، بس لگتا ہے میرا بی پی لو ہو گیا ہے۔ ڈاکٹر آئی تو میں نے اسے ایک نظر میں سب سمجھا دیا۔ میں نے التجا کی کہ میرے شوہر کو کچھ نہ بتانا، اگر اسے پتہ چل گیا تو میری زندگی ختم ہو جائے گی، میرا گھر بکھر جائے گا۔ ڈاکٹر نے مجھے ایک کونے میں لے جا کر سخت لہجے میں کہا، تم نے بہت بڑی غلطی کی ہے، کیوں کسی دوسرے مرد کے ساتھ گئی۔ میں رو پڑی اور اسے سب کچھ بتا دیا کہ کیوں گئی، کیسے گئی اور کیوں مجبور ہوئی۔ وہ سن کے خاموش رہی، پھر بولی، یہ چکر ختم کر دو، وہ شخص تمہیں بار بار بلیک میل کرے گا، دوبارہ اس کے پاس مت جانا۔ پہلی بار اس کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہوگا، مگر اگر دوبارہ گئی تو تمہارا سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ میں سہم گئی۔ میں نے کہا، لیکن میں نے تو اسے میسج کیا تھا، ثبوت تو اس کے پاس ہے۔ ڈاکٹر نے افسوس سے سر ہلایا اور بولی، تم کتنی نادان ہو، چند پیسوں کے لیے اپنا سکون، اپنا گھر، اپنی عزت سب خطرے میں ڈال دیا۔ میں ہسپتال سے نکلی تو میرا جسم کمزور تھا، لیکن دل خوف سے بھرا ہوا تھا۔ واپس آتے ہی میں سیدھی اس عورت کے گھر گئی جس سے پیسے لیے تھے۔ میں نے کپڑے کے پلو سے وہ پیسے نکالے اور اس کے ہاتھ میں رکھ دیے اور کہا کہ آج کے بعد اگر میں تمہارے پاس ادھار لینے آؤں تو مجھے کچھ مت دینا۔ میں نے اپنا گھر داؤ پر لگا دیا تھا۔ اب مجھے لگ رہا تھا کہ شام تک سب کچھ برباد ہو جائے گا۔ حسین ضرور سب کچھ جمیل کو بتا دے گا، اور اگر ایسا ہوا تو جمیل مجھے طلاق دے دے گا اور میری ساری زندگی تباہ ہو جائے گی۔ اللہ سے دعائیں مانگنے لگی کہ میری مدد کر، میرے گھر کو بچا لے اور مجھے معاف کر دے، میری پہلی غلطی سمجھ کے مجھے معاف کر دے۔ میں دن بھر اپنے کمرے میں بیٹھی رہتی، دعا کرتی اور دل سے التجا کرتی کہ کوئی ایسا راستہ نکلے جو میری زندگی کو بچا سکے۔ شام کے وقت اچانک میرے شوہر کو کسی کی کال آئی اور وہ فوراً بھاگ گیا۔ میں سمجھ گئی کہ وہ
گھر بلایا گیا ہے اور جب واپس آئے گا تو مجھے طلاق دے دے گا۔ میری دل کی دھڑکن تیز ہو گئی تھی۔ ہر لمحہ میرے لیے ایک عذاب بن چکا تھا۔ جتنی دیر وہ گھر نہیں آیا، میں کس حالت میں تھی، مجھ پر کیا گزر رہی تھی، میں ہی جانتی ہوں۔ دل میں خوف اور بے یقینی کی لہر دوڑ رہی تھی، سانس رکنے لگے تھے اور جسم کانپ رہا تھا۔ میں اپنے بستر پر بیٹھ کر اپنے دل کی حالت سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی کہ یہ سب کیسے ختم ہوگا۔ آخر کار وہ واپس آیا اور آتے ہی کہنے لگا کہ حسین کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، وہ اس دنیا سے چلا گیا۔ یہ سن کر میرے دل میں عجیب سا سکون پیدا ہوا۔ کوئی افسوس یا غصہ نہیں ہوا، بلکہ ایک طرح کی راحت محسوس ہوئی کہ اب وہ راز ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا ہے اور کوئی میرے سامنے اس کا سحر یا بلیک میل نہیں کر سکے گا۔ میری جان کو اب سکون مل گیا، دل کی دھڑکنیں تھم گئیں اور ایک بار پھر میں نے اللہ کی طرف شکر ادا کیا کہ اس نے میری زندگی میں اس بڑے بحران کو ختم کر دیا۔ میں نے دل سے عہد کیا کہ میں اپنی زندگی میں دوبارہ کبھی بھی غلطی نہیں دہراؤں گی، اپنے شوہر کی خدمت کروں گی اور اچھی بیوی بن کر رہوں گی۔ میں نے فیصلہ کیا کہ کبھی بھی اس سے کسی چیز کے لیے مانگ نہیں کروں گی اور ہر حال میں اس کی عزت کروں گی۔ عجیب بات یہ تھی کہ جیسے ہی میں نے مانگنا چھوڑ دیا اور خود اپنے لیے محتاط ہو گئی تو جمیل نے خود ہی میرا خیال رکھنا شروع کر دیا۔ اس نے میری ضرورتوں کا خیال رکھا، میرے لیے کپڑے بنائے، جوتے بنائے، مجھے پیسے دیے اور کبھی حساب نہیں لیا۔ وہ پہلے جیسا سخت اور خود غرض نہیں رہا، بلکہ اب وہ میرے ساتھ محبت اور شفقت سے پیش آنے لگا۔ میری زندگی ایک نئی سمت میں بدل گئی۔ میں ہر دن دیکھتی کہ زندگی کی چھوٹی چھوٹی خوشیاں کس طرح واپس آ رہی ہیں۔ میرے دل میں امن اور سکون پیدا ہو گیا۔ میں نے محسوس کیا کہ اللہ نے میرے ساتھ بڑا کرم کیا ہے کہ اس نے میری حالت بدل دی۔ میں اپنی غلطیوں کے باوجود اپنی زندگی میں سکون محسوس کر رہی تھی۔ میں اپنے شوہر کے رویے اور اپنی نئی آزادی کا لطف اٹھا رہی تھی۔ میں نے دل سے شکر ادا کیا کہ اللہ نے مجھے ایک موقع دیا کہ میں اپنی زندگی کو درست سمت میں لے جاؤں اور اپنے گھر اور اپنے رشتے کی حفاظت کر سکوں۔ میری زندگی بہتر ہو گئی، میں اپنے گھر میں خوشی محسوس کرنے لگی۔ میں نے اپنے رویے میں نرمی اور تحمل پیدا کیا اور ہر دن کوشش کی کہ اپنے شوہر کی خدمت کروں اور اچھی بیوی کی طرح ہر کام میں شریک رہوں۔ جمیل بھی بدلا ہوا تھا، وہ محبت اور تعاون کے ساتھ میرے ساتھ رہتا۔ میں نے دل میں سوچا کہ زندگی کے ہر امتحان سے سبق حاصل کرنا چاہیے اور اللہ کی مدد ہمیشہ موجود رہتی ہے۔ اگر دل سے دعا کی جائے اور سچائی کے راستے پر چلیں تو مشکلات ختم ہو جاتی ہیں۔ میری زندگی میں جو کچھ ہوا اس نے مجھے مضبوط بنایا اور میں نے اپنی غلطیوں سے سبق سیکھا۔ میرے شوہر کے رویے میں جو تبدیلی آئی تھی وہ میرے دل کو سکون اور خوشی دے رہی تھی۔ پہلے جو سخت مزاج اور خود غرض آدمی تھا وہ اب مکمل طور پر بدل چکا تھا۔ اب وہ میرے ہر احساس کا خیال رکھتا، میری چھوٹی چھوٹی ضرورتیں پوری کرتا اور میرے لیے وقت نکالتا۔ میں نے محسوس کیا کہ اللہ نے واقعی میرے ساتھ بہت بڑا کرم کیا ہے۔ زندگی میں اس بڑے امتحان کے بعد میں نے اپنے دل میں عہد کیا کہ اب میں اپنی زندگی کو مثبت انداز میں گزاروں گی اور ہر لمحے اپنے شوہر کے ساتھ محبت اور احترام سے پیش آؤں گی۔ ہم دونوں کی زندگی میں سکون اور خوشی واپس آ گئی تھی۔ میں نے دل میں سوچا کہ میری زندگی اب پہلے جیسی نہیں رہی تھی۔ ہر دن ایک نئے جوش اور حوصلے کے ساتھ گزرتا اور میں اپنے گھر کو ایک محفوظ اور خوشگوار جگہ محسوس کرنے لگی تھی۔ میں نے اپنی ذمہ داریوں کو بہتر طریقے سے انجام دینا شروع کیا اور شوہر کے ساتھ اپنے رویے میں تحمل اور صبر پیدا کیا۔ ہم نے ایک دوسرے کے جذبات کو سمجھنا شروع کیا اور جو اختلافات پہلے ہوتے تھے وہ اب چھوٹے موٹے معاملات میں بدل گئے اور وہ بھی میرے دل کی کیفیت کا خیال رکھنے لگے۔ میں نے دعا کی کہ اللہ میرے شوہر کو بھی صبر اور عقل دے تاکہ وہ ہر معاملے میں صحیح فیصلہ کر سکیں اور ہمارے رشتے میں محبت اور تعاون برقرار رہے۔ میں نے محسوس کیا کہ جیسے ہی میں نے اپنے دل میں مثبت تبدیلی لائی اور اپنے رویے میں نرمی پیدا کی تو میرے شوہر نے بھی اپنے رویے میں تبدیلی لانا شروع کر دیا۔ وہ پہلے سے زیادہ خیال رکھنے لگا، میرے ساتھ زیادہ وقت گزارنے لگا اور میری خواہشات کو سمجھنے لگا۔ میری چھوٹی چھوٹی ضرورتیں اب اہمیت حاصل کرنے لگی تھیں اور میں ہر لمحے اس بات کی قدر کرتی کہ اللہ نے میرے لیے حالات بہتر کر دیے۔ کچھ عرصے بعد اللہ نے کرم کیا اور میرے ہاں بیٹا پیدا ہوا۔ یہ خوشی کا لمحہ میری زندگی میں سب سے بڑی تبدیلی لے کر آیا۔ میں نے دل سے شکر ادا کیا کہ اللہ نے میری زندگی میں نئی روشنی بھیجی اور میرے گھر میں خوشی پیدا کی۔ میرے شوہر نے بھی اس خوشی کو دل سے محسوس کیا اور بیٹے کے پیدا ہونے کے بعد وہ پہلے سے بھی زیادہ ذمہ دار ہو گیا۔ وہ اب میرے لیے اور بچے کے لیے ہر ممکن سہولت فراہم کرنے لگا۔ اس کی ہر حرکت میں محبت اور احتیاط نظر آتی تھی۔ وہ اب پہلے کی طرح صرف اپنے لیے نہیں سوچتا بلکہ میرے لیے بھی ہر معاملے میں ذمہ داری اٹھاتا۔ میری خود اعتمادی بھی بڑھ گئی تھی۔ میں نے محسوس کیا کہ جب انسان اپنے رویے میں نرمی اور مثبت سوچ پیدا کرتا ہے تو حالات بھی بہتر ہو جاتے ہیں۔ میں نے دل میں عہد کیا کہ اب میں کبھی بھی اپنے شوہر کے ساتھ ناراضی یا جھگڑا پیدا نہیں کروں گی، ہر بات کو صبر اور تحمل سے دیکھوں گی۔
میں نے دل میں یہ وعدہ کیا کہ میں ہر روز اپنے شوہر کی عزت کروں گی اور ہر ممکن تعاون فراہم کروں گی تاکہ ہمارا رشتہ مضبوط اور خوشگوار رہے۔ میرے شوہر کے ساتھ میری بات چیت اب پہلے سے زیادہ کھلی اور صاف تھی۔ ہم دونوں اپنے جذبات کا احترام کرنے لگے۔ میں نے محسوس کیا کہ جب میں نے اپنی ناراضگی اور اپنی خواہشات کو مثبت انداز میں بیان کرنا شروع کیا تو جمیل بھی مجھے سمجھنے لگا اور میری بات کو سنجیدگی سے لینے لگا۔ اب ہم دونوں میں کوئی غیر ضروری جھگڑا نہیں ہوتا تھا اور کوئی بات بڑھ کر تنازع نہیں بنتی تھی۔ ہم نے ایک دوسرے کے لیے وقت نکالنا شروع کیا اور اپنے رشتے کو محبت اور اعتماد پر پروسا۔ ہماری زندگی میں روزانہ کی چھوٹی خوشیاں اب بڑی اہمیت رکھتی تھیں۔ میں نے اپنے دل میں سوچا کہ یہ سب اللہ کے کرم کی بدولت ممکن ہوا ہے۔ میں نے دل سے شکر ادا کیا کہ اللہ نے مجھے سبق سکھایا اور میری زندگی میں بہتری لائی۔ میں اپنے شوہر کے ساتھ زیادہ صبر اور محبت کے ساتھ رہنے لگی اور جمیل نے بھی میرے لیے ہر ممکن توجہ اور محبت دینا شروع کی۔ ہم دونوں نے ایک دوسرے کے ساتھ اپنی زندگی کو خوشگوار اور محفوظ بنانے کے لیے محنت کی۔ بیٹے کے پیدا ہونے کے بعد میں نے محسوس کیا کہ میری زندگی کی ترجیحات بدل گئی ہیں۔ میں نے اپنے شوہر اور بچے کے لیے اپنی تمام توانائیاں وقف کر دیں اور ہر کام میں محبت اور صبر کے ساتھ حصہ لیا۔ میں نے سوچا کہ اب میری زندگی کا مقصد صرف خود کا نہیں بلکہ اپنے خاندان کے لیے بہتر حالات پیدا کرنا ہے۔ میں نے دل میں عہد کیا کہ میں ہر دن اپنے بیٹے کی پرورش محبت اور تربیت کے ساتھ کروں گی اور اپنے شوہر کے ساتھ ہر معاملے میں تعاون کروں گی۔ اب میری زندگی میں کوئی ایسا لمحہ نہیں رہ گیا جب مجھے خوف یا پریشانی محسوس ہو رہی ہو۔ ہم دونوں نے مل کر اپنے گھر کو سکون اور خوشی کی جگہ بنا دیا تھا۔ جمیل نے بھی اپنے رویے میں تبدیلی لائی تھی۔ وہ پہلے سے زیادہ ذمہ دار اور خیال رکھنے والا بن گیا تھا۔ میں نے دل میں سوچا کہ جب انسان اپنی زندگی میں مثبت رویہ اور صبر اختیار کرتا ہے تو اللہ بھی اس کے حالات میں بہتری لے آتا ہے، اور میں نے اپنی زندگی میں یہ حقیقت خود محسوس کی۔ ہم دونوں اب ایک دوسرے کے لیے نہ صرف شریک حیات بلکہ دوست بھی بن گئے تھے۔ ہم نے ایک دوسرے کے جذبات کا احترام کرنا شروع کیا اور اپنی زندگی میں چھوٹی چھوٹی خوشیوں کو قدر دی۔ اب ہم دونوں ایک دوسرے کے بغیر مکمل محسوس نہیں کرتے تھے۔ ہم نے اپنے گھر میں محبت، تعاون اور احترام کی فضا قائم کر دی تھی اور ہر دن ایک دوسرے کے لیے نیا حوصلہ اور خوشی لے کر آتا تھا۔ میں نے دل میں عہد کیا کہ میں اپنی زندگی میں دوبارہ کبھی بھی مایوسی یا پریشانی کو جگہ نہیں دوں گی۔ میں اپنے شوہر اور بیٹے کے لیے ہمیشہ مضبوط رہوں گی اور ہر فیصلہ سوچ سمجھ کر کروں گی۔ اب ہماری زندگی میں کوئی جھگڑا نہیں ہوتا تھا اور نہ کوئی ناراضی پیدا ہوتی تھی۔ ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ خوش اور مطمئن رہنے لگے تھے۔ ہر دن ایک نئے حوصلے اور محبت کے ساتھ گزرتا اور میں نے اپنی زندگی میں سکون اور خوشی محسوس کی۔ میری زندگی اب پہلے سے بہت بہتر اور خوشگوار ہو گئی تھی۔ میں نے اپنے شوہر کے ساتھ ہر معاملے میں تعاون کیا اور وہ بھی میرے لیے ہر ممکن سہولت اور محبت فراہم کرنے لگا۔ ہمارے رشتے میں محبت اور اعتماد کی بنیاد مضبوط ہو گئی تھی۔ ہم نے مل کر ہر دن کو ایک دوسرے کے لیے خوشی اور سکون کا لمحہ بنایا اور ہر دن اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس نے ہمیں ایک دوسرے کے لیے بہترین مواقع فراہم کیے۔ ہم دونوں اب اپنی زندگی میں مکمل خوش اور مطمئن تھے۔ زندگی میں جو کچھ میرے ساتھ ہوا اس نے مجھے ایک بہت بڑا سبق دیا۔ میں نے سیکھا کہ حالات جیسے بھی ہوں، مشکلیں جتنی بھی ہوں، اپنی عزت کا سودا کبھی نہیں کرنا چاہیے۔ انسان اگر بھوکا رہ لے، کپڑے پرانے پہن لے، مگر اپنی عزت کو داغدار نہ کرے، کیونکہ ایک بار جو داغ لگ جائے وہ ساری زندگی نہیں دھلتا۔ میں نے بھی وہ سب کچھ دیکھا جو شاید کوئی عورت اپنی زندگی میں نہ دیکھے، لیکن اب جب میں ماضی کے وہ لمحے یاد کرتی ہوں تو دل بھر آتا ہے، آنکھوں میں نمی آ جاتی ہے اور پچھتاوا دل کو جکڑ لیتا ہے کہ آخر میں نے اپنے کمزور لمحے میں یہ قدم کیوں اٹھایا تھا۔ اگر میں تھوڑا صبر کر لیتی تو شاید مجھے وہ سب کچھ سہنا نہ پڑتا جو اس دن سہنا پڑا۔ میں جانتی ہوں میرا شوہر بہت سخت مزاج تھا، وہ مجھ پر خرچ نہیں کرتا تھا، مجھ سے بات بات پر الجھتا تھا اور کئی بار میری تکلیف کو بھی محسوس نہیں کرتا تھا، لیکن میں آج یہ بات یقین سے کہتی ہوں کہ شوہر جیسا بھی ہو وہ آپ کا سب کچھ ہوتا ہے۔ اگر عورت اپنا اعتماد اور اپنی وفا اس سے توڑ دے تو پھر وہ کہیں کی نہیں رہتی۔ عورت کا سب سے قیمتی زیور اس کی عزت اور اس کا صبر ہوتا ہے، اور اگر وہی ہاتھ سے نکل جائے تو باقی سب کچھ بیکار ہے۔ میں نے اپنی غلطی کی سزا دل میں ساری زندگی کے لیے لکھ لی۔ میں نے کبھی اپنے شوہر کو نہیں بتایا کیونکہ مجھے پتا تھا کہ جس دن وہ بات جان گیا اس دن میرا گھر ٹوٹ جائے گا، میری اولاد برباد ہو جائے گی، میرا نام ختم ہو جائے گا، اور وہ عزت جسے سنبھالنے کے لیے میں نے اتنی جدوجہد کی تھی وہ پل بھر میں ختم ہو جائے گی۔ اب میرے بچے ہو گئے ہیں، میں ماں بن گئی ہوں، میری زندگی بدل گئی ہے۔ میں اب صرف ایک بیوی نہیں بلکہ ایک ماں بھی ہوں۔ میں اپنی اولاد کی طرف دیکھتی ہوں تو دل سے شکر ادا کرتی ہوں کہ اللہ نے مجھے معاف کر دیا اور مجھے زندگی کا دوسرا موقع دیا۔ میں اپنے بچوں کو دیکھ کے سوچتی ہوں کہ وہ میری کمزوریوں کا نتیجہ کبھی نہ بھگتیں۔ میں اپنی اولاد کی تربیت میں ہمیشہ یہی
یہی بات دھیان میں رکھتی ہوں کہ انہیں یہ سکھاؤں کہ زندگی میں مشکلیں آئیں گی لیکن اپنی عزت پر سمجھوتا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ عزت چلی جائے تو سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ پیسہ، کپڑے، زیور یہ سب وقتی چیزیں ہیں، اصل دولت تو عزت ہے جو انسان کو ساری زندگی سر اٹھا کے جینے کا حوصلہ دیتی ہیں۔ میں چاہتی ہوں کہ ہر عورت میری زندگی سے سبق لے۔ جب بھی زندگی تمہیں آزمائے تو تم صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑو۔ شوہر کے رویے سخت ہوں تب بھی برداشت کرو، لیکن اپنی حدود پار مت کرو۔ اگر تمہیں وقت کی مار سہنی پڑے تو سہ لو، مگر خود کو کبھی مت بیچو۔ عورت اگر اپنی عزت بچا لے تو دنیا کی کوئی طاقت اس کو کمزور نہیں کر سکتی۔ عورت کو رب نے صبر دیا ہے، برداشت دی ہے اور وقار دیا ہے۔ اگر وہ اپنے وقار پر قائم رہے تو دنیا کے سب طوفان اس کے سامنے ہار جاتے ہیں۔ میں جانتی ہوں جب حالات بگڑتے ہیں تو دل چاہتا ہے کہ کوئی سہارا مل جائے، کوئی حل نکل آئے، لیکن عورت کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ہر سہارا سچا نہیں ہوتا، ہر حل اصل نہیں ہوتا۔ کبھی کبھی وقت ہمیں آزماتا ہے اور ہم کمزور پڑ جاتے ہیں، مگر اصل طاقت یہی ہے کہ انسان اس وقت میں بھی اپنے ایمان اور اپنی عزت پر قائم رہے۔ میں عورتوں سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جب شوہر تم سے سختی سے پیش آئے یا تمہاری ضرورتیں پوری نہ کرے تو تم فوراً یہ نہ سوچو کہ کوئی دوسرا تمہیں سہارا دے گا۔ کسی دوسرے کے جھوٹے وعدوں پر یقین نہ کرو، کیونکہ دنیا میں ایسے لوگ بہت ہیں جو عورت کی مجبوری کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ وہ تمہیں پیار، محبت اور مدد کے نام پر جال میں پھنسا دیتے ہیں، لیکن ان کا مقصد صرف تمہیں برباد کرنا ہوتا ہے۔ عورت اگر ایک لمحے کے لیے اپنی عقل کو تھوڑا سا تھام لے اور صبر سے کام لے تو بڑے سے بڑے فتنے ٹل جاتے ہیں۔ میں نے اپنی زندگی میں یہ سچائی جانی ہے کہ جب عورت اپنی عزت کی حفاظت کرتی ہے تو اللہ خود اس کا مددگار بن جاتا ہے، اور اگر وہ خود اپنے ہاتھوں اپنی حرمت توڑ دے تو پھر وہ دنیا کے کسی کونے میں سکون نہیں پا سکتی۔ میں عورتوں کو یہ نصیحت کرنا چاہتی ہوں کہ چاہے تمہیں کتنی ہی ضرورت ہو، چاہے تم کتنی ہی مجبور ہو، اپنی عزت کو پیسے یا کسی آسائش کے بدلے میں مت دو، کیونکہ ایک وقت آتا ہے جب وہ آسائش ختم ہو جاتی ہے اور صرف ندامت باقی رہ جاتی ہے۔ عزت ایک بار چلی جائے تو ساری زندگی کا سکون ختم ہو جاتا ہے۔ اگر شوہر سخت ہے تو نرمی سے پیش آؤ، اگر وہ پیسے نہیں دیتا تو دعا کرو کہ اللہ تمہارے لیے آسانی پیدا کرے، لیکن کسی غیر پر بھروسہ مت کرو، کیونکہ غیر صرف دھوکہ دیتے ہیں۔ شوہر اگر برا ہے تو بھی تمہارا ہے، تمہارے رشتے کی بنیاد ہے اور تمہاری زندگی کی عزت کا محافظ ہے۔ تمہارے صبر سے ہی وہ بدل سکتا ہے اور تمہارے تحمل سے ہی تمہاری زندگی سنور سکتی ہے۔ میں نے جب صبر کا راستہ اختیار کیا تو وقت نے خود کو بدل لیا، جمیل بدل گیا، حالات بہتر ہو گئے اور زندگی میں سکون واپس آ گیا۔ اگر میں اس وقت صبر نہ کرتی اور اپنی غلطی کا ازالہ نہ کرتی تو آج نہ میرا گھر ہوتا، نہ میری عزت ہوتی، نہ میری اولاد کا مستقبل محفوظ ہوتا۔ عورت کو اپنی حدود کا اندازہ ہونا چاہیے۔ وہ جب اپنی حد پار کر لیتی ہے تو اس کا وجود مٹ جاتا ہے۔ میں نے اپنی غلطی کو اپنی زندگی کا سبق بنا لیا ہے۔ اب میں چاہتی ہوں کہ کوئی دوسری عورت وہ غلطی نہ کرے جو میں نے کی تھی۔ عورت کے لیے سب سے بڑی طاقت اس کا صبر ہے اور سب سے بڑا زیور اس کی عزت ہے۔ تمہارے شوہر کے ساتھ جو بھی مسائل ہوں ان کا حل صبر اور دعا میں ہے۔ اگر تم ثابت قدم رہو گی تو تمہارے لیے دروازے کھل جائیں گے، اور اگر تم کمزور پڑ گئی تو تمہارے اپنے ہاتھوں تمہارا نقصان ہو جائے گا۔ میں ہر عورت سے کہتی ہوں کہ اپنی عزت کو اپنی زندگی کا سب سے قیمتی اثاثہ سمجھو۔ تمہارا شوہر تمہارا سہارا ہے، چاہے وہ کیسا بھی ہو۔ تم اس کے ساتھ وفاداری سے رہو، کیونکہ عورت کی وفا ہی اس کا سب سے بڑا فخر ہے۔ آخر میں یہی کہوں گی کہ دنیا میں کچھ بھی ہو جائے، عزت اور وفا کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑو۔ اپنی زندگی میں کتنی ہی مشکلات آئیں لیکن اپنے کردار کو کبھی داغدار مت ہونے دو، کیونکہ دنیا کی ہر تکلیف سہ لو، لیکن اپنی عزت کا سودا مت کرو، کیونکہ عزت اگر چلی گئی تو سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں یہی سچائی دیکھی ہے، اور اب جب میں اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ بیٹھتی ہوں تو دل سے شکر ادا کرتی ہوں کہ اللہ نے مجھے سنبھلنے کا موقع دیا اور میری زندگی کو پھر سے خوشی سے بھر دیا۔ میں چاہتی ہوں کہ ہر عورت اپنی زندگی میں عزت کو اول درجہ دے، کیونکہ عزت ہی عورت کی پہچان ہے اور عزت ہی اس کی اصل زندگی ہے۔